فیس بک پر ہمارے علاقے اکثر لوگ ذاکر نائک پوسٹر سے کافی متاثر ہیں. یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ بڑی دیر کی بات ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ذاکر نائک کے غبارے سے ہوا نکل گئی. میں حیران ہوں کبھی تک آپ ہوا نکل گئی پھر بھی غبارہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. غبارے میں ہوا ہو تو غبارہ اڑتا ہے، جب ہوا نکل تو پھر وہ نہیں اڑتا. وہ تو نہیں اڑتا، وہ بیٹھ گیا ہے، لیکن آپ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر دور میں آج باطل کا طرز ہوتا ہے، ایک بندہ سامنے رکھ کے اس کی کچھ بڑائی کر کے لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے. ذاکر نائک تھا، اب وہ گرا ہے، اب اور آنے شروع ہو گئی. میں نام لے کر کسی کی تشہیر نہیں کرتا، چیٹ آئی طرح سے بات بھی کرتا ہوں. ہر آئے دن میں کوئی نہ کوئی نیچری آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جس مورچے سے باطل فائرنگ کرے اس مورچے پر فائرنگ کر کے وہ مورچہ توڑو، فتح ہوتی ہے. گولی یہاں سے آئے، تم جواب ادھر دو، مورچے کبھی فتح نہیں ہوتی. تو جب باطل سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے. اب سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے نہیں ہیں، اس کو حرام کر کے آپ دوڑتے ہیں، تو پھر ذاکر نائک صاحب کیوں پریشان؟ میں کراچی میں ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جو لوگ ویڈیو سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو حرام سمجھتے. مجھے وہ کہنے لگے یہ جاوید غامدی ہے، ذاکر نائک ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. میں نے پوچھا کہ جاوید غامدی کی آپ نے کون سی چیز دیکھی ہے کہ آپ کہتے ہیں فتنہ ہے؟ ذاکر نائک سے آپ ملے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. جاوید غامدی سے ملے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کہ جاوید غامدی اور ذاکر نائک کیوں فتنہ ہے؟ مجھے کہنے لگے ہم نے اسے کلپس دیکھے، بہت غلط باتیں کہتا ہے. میں نے کہا جب ویڈیو بنانا حرام ہے تو ویڈیو دیکھنا حلال ہے. نہیں سمجھے؟ اب وہ ویڈیو کلپ بنائیں آپ دیکھ لیتے ہیں، اور جب ہم اس کا جواب دیں آپ کہتے ہیں حرام ہے. یہ کیا ہوا؟ باطل کو دیکھ لیا تو حلال ہے، اور جب باطل کا جواب دیا تو آپ جواب نہیں دیکھتے. نہیں حرام ہے، ہم نہیں دیکھتے. تو جو حرام تھا اس کو تو دیکھ لیا ہے، اور جو حرام نہیں ہوگا یا حرام کے جو قریب ہوگا ادھر کیوں بھی رکھتے ہیں. الحمدللہ ذاکر نائک کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. ذاکر نائک غیر مقلدیت کی ایک دوسری شکل ہے، دوسری تصویر ہے. یہاں غیر مقلدوں نے آپ کے علم میں ہوگا جو چینل بنایا ہے غیر مقلدوں نے، ساجد امیر نے، اس چینل کا $5000 ماہانہ ذاکر نائک دیتا ہے. $5000 ماہانہ ان کو وہ دیتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں غیر مقلدوں کے جدید ایڈیشن ہے. ہر دور میں باطل کے ایڈیشن بدلتے رہتے ہیں، جدید ایڈیشن ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت پر اپنا جان اپنا مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان حضرات کے نامات یہ ہیں. میں نے مولانا یاسر صاحب سے کہا کہ میری شمائل ترمذی کی شرح ہے زبدۃ الشمائل، جو میں نے جیل میں لکھی ہے، اور بنوری ٹاؤن سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک تقریرات آ گئی ہیں. میں نے کہا کتاب یہ بھی سب کو دے دو. نماز اہل سنت والجماعت ہماری کتاب ہے جس کا پشتو میں، فارسی میں، انگلش میں، گجراتی میں، کئی زبان میں ترجمہ ہوا. میں نے کہا یہ بھی ان کو دے دو، 2 کتابیں ان کو دو، نماز اہل سنت زبدۃ الشمائل. میں طلبہ سے کہتا ہوں اللہ توفیق عطا فرمائے. تو دورہ حدیث کرنے کے بعد 1 سال آپ ہمارے پاس آ کر باطل کے خلاف بولنے کا طریقہ سیکھو. آپ ارادے فرماتے ہیں؟ ارادے فرماتے ہیں. وفاق کا امتحان جمعرات ختم ہوگا، اور ہفتے کو صبح 7:30 بجے ہمارا 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل شروع ہوگا. اس میں طلب آنے کا ارادہ فرماتے ہیں. ہم تبلیغی لوگ ہیں، اور تبلیغ والے جب تک تشکیل نہ کرے ان کا بیان ہی پورا نہیں ہوتا، اس لیے ہم تشکیل کرتے ہیں. لیکن ان کے تو بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں. تبلیغ والے کہتے ہیں برائیویٹ جانے کا ارادہ کرو، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں سرگود آنے کا ارادہ کرو، خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ نیک عمل نہ کریں، اور خناس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ نیک عمل کو کریں لیکن کہ نیک عمل قبول نہ ہو. اس پر گفتگو پھر موقع سے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. میں آخر میں گزارش کرتا ہوں ایک بات ذہن نشین فرمائے. ان دنوں میں جماعت الدعوہ آپ سے گرفتار ہوا. ہمارے بہت سے لوگوں نے بیانات دیے، کسی نے حق میں دیے، کسی نے مخالفت میں دیے. میں نہ حق میں بیان دیتا ہوں نہ مخالفت میں بیان دیتا ہوں. گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، ٹھیک کیا، غلط کیا. ہم خوش ہیں کہ پہلے ہم بات کہتے تھے، اب گورنمنٹ کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے. اور یہ بات ذہن نشین فرماؤ. میں خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوں،
ملک میں قتل و غارت کرنے والے، ملک میں دہشت کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں۔ یہ ہمیشہ تکفیری طبقہ ہے جو ہر کسی کو کافر کہتا ہے، آزادی کے ساتھ چلتا ہے، کسی کو اپنا بڑا نہیں مانتا۔ وہی ملک میں قتل و غارت کرتے ہیں، کوئی مساجد تباہ کرتے ہیں، کوئی تاجروں کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ ہمارا یہ ماحول قتل نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں ترک تقلید کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جماعت الدعویٰ نے دو کام کیے، حنفیت سے نکال کے غیر مقلد بنانے کی کوشش کی، پھر غیر مقلد بنا کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیا۔ اب یہ لوگ افغانستان تو جاتے نہیں، وہاں پر حنفی ہیں، کشمیر جا سکتے نہیں ہیں، تو اسلحہ بھی دیا، غیر مقلد بھی بنا دیا۔ اب پاکستان میں قتل و غارت کریں گے۔ اپنے بچوں کو جماعت الدعویٰ سے بچاؤ، وہاں جانے سے تو محفوظ رکھو۔ یہ تقلید کو چھوڑ دیں گے، اسلحے ہاتھ میں پکڑیں گے، اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر کہیں گے، پھر اس کافر کی گردن اڑائیں گے۔ اس فتنے سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اس لیے میں آپ کو بطور خاص کہتا ہوں، جہاں پر بھی جماعت الدعویٰ کا کوئی جھوٹا، اس سے بچو۔ اب انہوں نے ایک نیا جھنڈا اختیار کیا ہے، نیا رخ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاحی ادارہ ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز فلاحی ادارہ نہیں ہے، تمہارے فنڈ جمع کر کے تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ARY کا ایک اینکر ہے یا کالم کا ہے، فیض اللہ خان، آپ فیس بک پہ یہ نام دیکھو اور وہاں سرچ کر کے دیکھو، میرے پاس موبائل میپ بھی موجود ہے۔ فیض اللہ خان نے خود لکھا کہ میرا بچہ عمر اس کا نام ہے، وہ شدید بیمار ہوا، میں جماعت الدعویٰ کے اسپتال لے کر پہنچا، یہاں چیک کرانا تھا تو شاید 1500 لگے، کسی اور اسپتال میں گیا تو شاید 800 لگے، مجھے پوری یاد نہیں کتنے پیسے۔ اس نے کہا میں حیران ہو گیا کہ جو لوگ زکوٰۃ، صدقات، عشر جمع کرتے ہیں کہ ہم رفائی کام کرتے ہیں، وہاں علاج مہنگا ہے، اور جو لوگ علاج کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں وہاں پہ علاج سستا ہے۔ یہ کیسی فلاح انسانی فاؤنڈیشن ہے؟ یہ صرف آپ لوگوں کو خراب کرنے کا طریقہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جہاں تک آپ کا بس چلے فلاح انسانی فاؤنڈیشن کو روکو، جماعت الدعویٰ کے نئے ایڈیشن پہ پابندی لگاؤ اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اخبارات گواہ ہیں، میرا اس وقت موضوع نہیں میں اس پہ بات کروں، میرے پاس اخبارات کی خبریں موجود ہیں۔ اخبارات میں لکھا ہے کہ پاکستان سے داعش کے نام پہ کام کرنے والے اور پھر گرفتار ہونے والے لوگوں کا تعلق جماعت الدعویٰ سے تھا۔ اپنی جوتیاں اپنے سر میں نہ مارو، اپنا پیسہ اپنے خلاف استعمال نہ کرو۔ ہم حنفی ہیں، امام حنیفہ کے مقلد ہیں، اور ہمارے امام کے لیے مسلمان پر ہتھیار اٹھانا، مسلمان کو قتل کرنا، قتل جائز نہیں ہے۔ بات بات پر بغاوت کرنا قتل ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی چند دن قبل قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ کا بیان تھا کہ ہم سیاسی رستے سے اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر یہ رستہ چھوٹے گا تو گلی گلی خون بڑھے گا۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو خون سے بچائیں، اور سیاسی طور پہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اسلام کے تحفظ کی جنگ لڑیں۔ میری اس لیے آپ سے گزارش ہے، جماعت الدعویٰ، فلاح انسانی فاؤنڈیشن، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حق والوں کا ہے راہبر میرا گھومن، میرا گھومن، یہ حق والوں کا ہے راہبر میرا گھومن، میرا گھومن، کرے سیراب دل بنجر میرا گھومن، میرا گھومن، جواں جذبہ عزم پختہ دلائل بھی قوی جس کے، جواں جذبہ عزم پختہ دلائل بھی قوی جس کے، وہ علم کا رواں بحر میرا گھومن، میرا گھومن، وہ علم کا رواں بحر میرا گھومن، میرا گھومن، یہ حق والوں کا ہے راہبر میرا گھومن، میرا گھومن، رکھی لاج
بزرگوں کی چلا نقش قدم پہ جو رکھی لاج بزرگوں کی چلا نقش قدم پہ جو وفا اخلاص کا پے کر میرا گھمن وفا اخلاص کا